لگ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہدایت اللہ سبق نمبر 43. اس سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں مصدر کی بحث. مصدر کسے کہتے ہیں اور مصدر کی نحویین کے ہاں نحات کے ہاں اس کی بحث کیا ہے. مصدر کے حوالے سے ہم صرف میں تو کافی پڑھ چکے ہیں، تو اب نحو کے اعتبار سے مصدر کو جب عبارات میں تحریرات میں لایا جاتا ہے تو مصدر کیا کرتا ہے، مصدر کی حیثیت کیا ہوتی ہے، آیا مصدر عامل بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا صرف معمول ہی بنتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہاں پر اس بحث میں لائی گئی ہیں. چنانچہ سب سے پہلے میں چند چیزیں آپ کے سامنے جو آپ نے ان میں سے اکثر پڑھی ہوئی ہوں گی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں کتاب کا ترجمہ لے کر چلوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصدر ہوتا کیا ہے. مصدر کتاب والے کہتے ہیں ہوا اسم یدل علی الحدث فقط. وہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے حدث کے اوپر فقط. حدث وقتی عارضی بالفعل کوئی کام ہونا. حدث کے مقابلے میں ایک ثبوت بھی آتا ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ دائمی طور پر کوئی کام ہونا یا ایک لمبا زمانہ کوئی کام ہونا. اور ظاہر بات ہے وہ ثبوت والا جو معنی ہے وہ آگے ایک اور بحث آ رہی ہے. اسی بحث کے بعد صفت مشبہ اس میں ہوگا. اس میں دیکھ لیں، اس میں آیا بھی ہے اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت. اس میں ثبوت کا لفظ آیا ہے، اور ثبوت کا معنی ہوتا ہے دائمی طور پر ہمیشہ یا ایک لمبا زمانہ کسی فعل کا واقع ہونا. لیکن یہاں پر ثبوت کے بجائے کیا ہے، حدوث. حدوث کا مطلب ہے وقتی عارضی طور پر کوئی کام ہونا. تو وہ ایسا اسم ہے جو وقتی کام کو بتائے، ہونا، کرنا. تو اس میں ظاہر بات ہے آپ نے علم صیغہ میں پڑھا تھا کہ اردو زبان میں مصدر کی نشانی کیا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا، نانے. تو کھانا، کھانے، پینا، پینے، اس طرح کے لفظ ہوں گے. فارسی میں کیا ہوگا، زدن. دن اور تن آخر میں ہوگا، دن یا تن آخر میں ہوگا. الضرب زدن والقتل کشتن. تن جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، مارنا، زدن. تو فارسی میں لفظ کے آخر میں ہوگا دن یا تن. اردو میں ہوگا نانے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب جب عربی کی طرف ہم آتے ہیں تو عربی میں آپ نے پڑھا ہے 6 جو ہے فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. ثلاثی مجرد میں جو مصادر کے اوزان ہیں وہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں. سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں. کیا مطلب، عربوں سے جس طرح ہم نے سنے ہیں تو ہم نے نقل کیے ہیں. اب جس کو جتنے ملے ہیں استقراء اور تتبع اور تلاش کے ساتھ اس نے اتنے ہی ذکر کر دیے ہیں. چنانچہ آپ نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا اور اس سال بھی علم صیغہ میں پڑھا ہے کہ مصادر کے ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان منشعب والے نے 36 ان کو ملے ہیں، انہوں نے 36 ذکر کیے منشعب والے نے. اور علم الصرف آخرین مولانا مشتاق چرتاولی جن کی کتاب آپ نے گزشتہ سال اولہ میں پڑھی ہے، انہوں نے کتنے ذکر کیے ہیں، 50. علم الصرف آخرین مولانا مشتاق. اور اس سال آپ نے علم صیغہ میں جو پڑھے ہیں ان کی پوری ایک نظم علم صیغہ میں لکھی ہے، یاد آ رہا ہے، 4 و 4. تو وہ 44 پڑھے آپ نے. علم صیغہ والے نے 44 ذکر کیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز قاعدہ قانون کے مطابق نہ ہو، بس سماع پر ہو کہ عربوں سے سنیں گے تو سننے میں جس کو جتنے ملیں گے اتنی نقل ہوں گے نا، تو پھر تعداد میں فرق آنا یہ ایک لازمی بات ہے. یہ ہو گیا ثلاثی مجرد کے
مصادر کے اوزان کا معاملہ یا ان کی تعداد کا معاملہ. چلیں جی اب آگے آ گیا ثلاثی مزید. ثلاثی مزید ہو، رباعی مجرد ہو، رباعی مزید ہو، ان سب کے مصادر کے اوزان باقاعدہ مقرر ہیں، باقاعدہ مقرر ہیں. اب آپ نے پڑھا ہے نا افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیعال، افعوال. پڑھا نہیں پڑھا؟ تو آپ نے یہ پڑھے. پھر اس طرح فعللتن، تفاعلن، ٹھیک ہے جی، افعلالن، افعلالن. پڑھے نہیں پڑھے؟ تو یہ سارے مصادر کے اوزان باقاعدہ مقرر ہیں. جب بھی ان کو بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً ان کا مصدر اس اپنے خاص وزن میں آ جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک. اب یہ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید تینوں کا ایک ہی معاملہ ہے. صرف کس کا معاملہ جدا ہے؟ ثلاثی مجرد کا. ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کے حوالے سے میں نے کتنے قول نقل کیے؟ 3. منشعب والے، علم صیغہ والے، علم صرف آخرین والے. جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو آپ اس کے ساتھ یہ ایک بات بھی ذیلی طور پر سمجھ لیں جو مقرر ہے باقی 3 میں. ان باقی 3 میں ایک لفظ میں، ایک باب میں نے استعمال کیا ہے تفعیل. ثلاثی مزید میں آتا ہے نا بے حمزہ وصل میں. تو تفعیل مشہور وزن ہے اور اس کے ساتھ 6-7 غیر مشہور وزن بھی ہیں، مطلب وہ بھی استعمال ہوتے ہیں. زیادہ مشہور یہ تفعیل ہے. تو آپ کو میں نے لکھوائے تھے پچھلے سال بھی، اس سال بھی لکھوائے تھے کہ باب تفعیل کے ساتھ دیگر کون سے اوزان ہیں. مثلا تفعیلاتن، تجربتن، تکمیلاتن، تسمیتن، یہ سارے کس وزن پر آتے ہیں؟ تفعیلاتن، تفعیل، تفعیلاتن، تفعال، تبیان، آئے نا؟ تفعال، تکرار، آئے نا؟ کذاب، فعال، آیا ہے. اس طرح کے اوزان میں نے آپ کو لکھوائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تقریباً باب تفعیل کے ساتھ اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں یہ 6-7 اوزان مزید بنتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے سال بھی لکھوائے ہیں، اس سال بھی آپ کو باب تفعیل کی بات میں بتائے ہیں. لیکن جو بھی ہیں تو ان کے اوزان مختص ہی ہیں نا جو میں نے پڑھے ابھی. تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. قیاسی ہے. قیاسی کا مطلب قاعدہ قانون کے مطابق ہے. جو چیز قاعدہ قانون کے مطابق ہو تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جو سماعی ہو تو پھر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر تلاش کرنی پڑتی ہے. اچھا جی، اسی طرح یہ معاملہ اس میں بھی ہے. کس میں؟ باب مفاعلہ میں. باب مفاعلہ میں ایک وزن ہے مفاعلتن، دوسرا کون سے ہے ذہن میں اگر آ رہا ہو تو؟ فعال. قاتل یقاتل، یقاتل مقاتلتن، قتالا، فعالا، قیتالا، فعالا. یہ بھی ایک وزن آتا ہے. 2 وزن گویا باب مفاعلہ میں اضافی آتے ہیں. کتنے وزن؟ 2. باب تفعیل میں تقریباً 6-7. اچھا، اس کے ساتھ ایک آپ نے پڑھا تھا رباعی مجرد کا فعللتن، اس کے ساتھ آپ نے ایک وزن اضافی پڑھا تھا اگر ذہن میں ہو. میں گردان کی طرف اشارہ دیتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں. زلزلہ یزلزل زلزلتن، زلزالا، فعلالا، فعلال. یہ کس کے ساتھ ایک اضافی وزن آتا ہے؟ رباعی مجرد فعللتن کے ساتھ. امید ہے آپ ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ باتیں تو پرانی ہیں، ہم نے جو دہرا دی ہیں. پچھلے سال الحمدللہ ہم نے صرف نحو پر اتنی محنت کی ہے اللہ کے فضل سے کہ اس مرتبہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں تو 70% وہیں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی اب ذرا میں شروع کی 2-3 لائنیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ انہی سے متعلق ہیں جو میں ابھی تک میں نے تشریح کی ہے. الفصل السادس فی المصدر، 6ٹی فصل جو ہے وہ تو مصدر کی بحث میں ہے. وہ اسم، وہ ایسا اسم ہے یدل جو دلالت کرتا ہے علی الحدثی، حدث کے اوپر فقط، یعنی ایک معنی مصدری کے اوپر ہی دلالت کرے گا، ہونا نے بس. فقط کا کیا مطلب ہے؟ توجہ رکھیے. مصدر کا دوسرا نام ہے فعل لغوی. کیا کہا میں نے؟ مصدر کا دوسرا نام ہے فعل لغوی. اور یہ جو فعل ماضی، مضارع، امر نہیں ہے، ان کا دوسرا نام ہے فعل اصطلاحی. تو سمجھ آئیے؟
کیا کہا میں نے؟ جو مصدر ہے اس کا ایک نام ہے فعل لغوی، اور یہ جو ماضی مضارع امر نہیں کی جو آپ گردانے پڑھتے آ رہے ہیں یہ ہے فعل اصطلاحی۔ اب آپ کہیں گے ان دونوں میں فرق کیسے ہے؟ دونوں فعل ہو گئے، حالانکہ مصدر تو اسم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مصدر اسم ہے، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، زمانہ صرف معنی پورا ہے اپنا اس کے اندر۔ اب فعل اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس سے فعل بنتے ہیں، اسم بھی بنتے ہیں، اس میں فاعل بھی بنتا ہے، فعل مضارع وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ فعل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فعلیت کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے، مارنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، تو یہ سارے فعلیت والے معنی ہیں، تو اس لیے فعل۔ لیکن اس کو فعل لغوی اس لیے کہتے ہیں کہ فعل اصطلاحی میں تو چند چیزیں ہوتی ہیں، مثلا فعل اصطلاحی میں آپ ذرا غور فرمائیں، ماضی میں، مضارع میں، امر نہیں میں کون کون سی چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1 زمانہ، نمبر 2 نسبت الی الفاعل، نمبر 3 معنی مصدری۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ بولیں۔ معنی مصدری، زمانہ، نسبت الی الفاعل اور نسبت تامہ۔ نسبت تامہ، ظاہر بات ہے نسبت الی الفاعل نسبت تامہ ہی ہوتی ہے۔ اب یہ جس میں ہوگا وہ فعل اصطلاحی ہوگا، تو ماضی بھی یہی ہے، مضارع بھی یہی ہے، امر بھی یہی ہے، نہیں بھی۔ لیکن اب آئیں فعل لغوی کی طرف، حضرت صاحب کی طرف، مصدر کی طرف۔ مصدر میں صرف ایک ہی چیز ہے، کیا؟ معنی مصدری، نسبت الی الفاعل نہیں ہے، زمانہ بھی، لہٰذا اس کو ہم فعل لغوی کہہ سکتے ہیں، فعل اصطلاحی۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ جب آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے ہیں تو اب اس کو سمجھیں کہ اچھا ایک اور بات کو بھی سمجھیں یہاں پر، وہ یہ آپ نے موسیقی میں پڑھا تھا کہ کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف۔ بصری کہتے ہیں کہ مصدر مشتق منہ نہیں ہے بلکہ مشتق ہے، اور بصریوں کے ہاں، ٹھیک ہے جی، نہ بصری کوفیوں کے ہاں، کس کے ہاں جی؟ کوفیوں کے ہاں، اس کو کوفی کر دیں۔ کوفیوں کے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ مشتق ہے، لہذا کوفیوں کے ہاں مشتقات 6 کے بجائے کتنے ہو گئے تھے؟ 7۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ پڑھے تھے آپ نے نا؟ تو اس میں کرتے کرتے ایک کس کو ہم نے انہوں نے لائے اس میں ظرف وغیرہ، اور کو کس کو لایا؟ پھر مصدر کو لایا، مصدر کو مشتقات میں لایا۔ ان کے یہاں مشتقات کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، 7واں کس کو بنایا ہے؟ کس نے؟ کوفیوں نے۔ اب کوفیوں پر سوال ہوا کہ حضرت صاحب جب آپ نے اس کو مشتق بنا دیا تو آپ کو مشتق منہ بھی تو بتاؤ نا جن سے سارے نکلتے ہوں۔ تو انہوں نے کہا فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل ماضی کا پہلا صیغہ وہ مشتق منہ ہے بس نا، وہ آپ پچھو مصدر کو نکلتا ہے، ضربہ کو نکلتی اسی آتے ہو نا، تو ضربہ آپ الضربو ضرب مصدر کو نکل کے آئے گا، مصری آپ آئی بات سمجھ؟ ہاں جی، پہلے دنیا پر فعل ہوتا ہے کہ پہلے دنیا پر اسم ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے؟ بعد میں فعل آتا ہے۔ تو بصری ٹھیک ہے کہ کوفی ٹھیک ہے؟ بصری ٹھیک ہے اس معاملے میں، زیادہ بہتر وہی نہ دینا، فعل تو سٹارٹ کر سکیا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب کوفیوں نے 7 بنا دیا اور مشتق منہ کس کو بنایا؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ یہ بات آپ سمجھیں، آپ علم صیغہ میں بھی یہ بات ہے، اور وہاں ضمناً تو کئی جگہوں پر آ رہی ہے، 2 جگہوں پر، لیکن تفصیلاً آگے جہاں افادات شروع ہوتے ہیں وہاں پورا 3-4 صفحے اس بات کے اوپر لگائے ہوئے ہیں حضرت کہ کون سی چیز ہے میں مشتق منہ ہے۔ تو کوفی دلائل دیتے ہیں، کوفیوں کی طرف سے دلائل آتے ہیں کہ مشتق منہ کون ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، اور بصری کہتے ہیں خود مصدر مشتق منہ ہے۔ تو لہٰذا بصریوں کے ہاں مشتقات کتنے ہوں گے؟ اسماء مشتقات 6 ہوں گے، مصدر شامل نہیں ہوں گے۔ اس بات کو بھی سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک خاص بات جو علم صیغہ کی بھی بات ہے، خاص بات ہے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اب میں آگے چلتا ہوں۔ وَيُشْتَقُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ، اور اسی سے مشتق ہوتے ہیں افعال۔ بتائیں یہ ذات النحو والے کس کے مذہب کو ترجیح دے رہے ہیں؟ وَيُشْتَقُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ أي من المصدر الافعال، مصدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں۔
کس کو ترجیح دی ہے؟ بصریوں کو. حضرت نے یہاں بصریوں کو ترجیح دی ہے. کضرب جیسے کہ الضرب اور ادھر المصیغہ والے زیادہ زور کوفیوں پر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے الضرب النصر مثلا. ٹھیک ہو گیا. وَأَبْنِيَتُهُ ابنیہ کا کیا معنی ہے؟ بنا. کل میں نے بتایا تھا بنا وزن کو کہتے ہیں ابنیہ اوزان. اور اس کے اوزان من الثلاثی المجرد ثلاثی مجرد سے غیر مضبوط یہ کوئی گنے چنے یا ضبط شدہ نہیں ہے. ضبط شدہ مضبوط غیر مضبوط مطلب کوئی ضابطے کے تحت داخل نہیں ہے, قاعدہ قانون کے مطابق قیاسی نہیں ہے. کیا ہے جی پھر؟ تعرف بالسماع, سماعی ہے, سماع کے ساتھ ان کی پہچان کی جاتی ہے. اب میں نے بتا دیا کہ کس نے کتنے ذکر کیے, بتایا نہیں بتایا؟ وَمِنْ غَيْرِهِ اور ان کے علاوہ قیاسیتن سارے قیاسی ہیں. جی بتائیں ڈاکٹر صاحب, اس ثلاثی مجرد کے علاوہ غیرہ کتنے آتے ہیں؟ اس میں 3 آتے ہیں. کون کون سے؟ ثلاثی مزید, رباعی مجرد, رباعی مزید, یہ تینوں اس میں آتے ہیں. اب ان میں سے بعضوں کی مثال دی جا رہی ہے کافعال, انفعال, استفعال, فعللتن, تفاعل مثلا, مثال کے طور پر. یہاں تک یہ جو میں نے ابھی تک بحث کی ہے وہ ساری یہی تک ہو گئی ہے. اب آگے نحوی اپنے کام پہ شروع ہو گئے. یہ بات تو وہ تھی جو آپ نے پہلے بھی تفصیل سے پڑھی ہے, صرف میں تفصیل سے پڑھی تھی. اب آگے نحویوں نے اپنے انداز سے شروع کر دیے کہ آیا مصدر عامل بھی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی, یا معمول ہی رہتا ہے. تو اب آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں. چنانچہ فالمصدر نمبر 1 فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا, پس مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو, مفعول مطلق یہ کیا ہو گیا؟ نمبر 1. نمبر ذرا 4-5 لائنیں نیچے جائیں. وَأَمَّا إِذَا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا, لکھا نظر آئے گا آپ کو. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا, وَأَمَّا اس پر نمبر 2 لکھیں. اب آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں اس کی 2 قسمیں بنا رہے ہیں مصدر کی. ایک مصدر وہ ہے جو مفعول مطلق ہو کر آئے, دوسرا وہ ہے جو مفعول مطلق نہ ہو کر آئے. اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں مفعول مطلق کیا بلا ہے؟ نہیں, وہ تو جس کا اور پیچھے فعل کا مادہ معنی ایک جیسا ہو. کیا کہا میں نے؟ پیچھے آنے والے فعل اور اس مصدر کا معنی مادہ, جیسے جلستو جلوسا, ضربتو ضربا, قعدتو قعودا. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جلستو قعودا قعدتو جلوسا, معنی میں صرف معنی میں ہو. امام سیبویہ اس کو بھی مفعول مطلق میں داخل کرتے ہیں, اگرچہ دوسرے اس کو مفعول بہ وغیرہ اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ یا مفعول لہو وغیرہ کی طرف جیسے بھی. تو بہرحال یہ پہلا آگے جی مصدر نمبر 1 ان لم یکن مفعولا مطلقا, اگر مفعول مطلق نہ ہو. یعمل فعمل فعلہ, اپنے فعل جیسا عمل کرے گا. اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھا لیں, مصدر اس وقت عمل کرتا ہے جب یہ مفعول مطلق نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ مفعول مطلق ہوا تو یہ پیچھے فعل کا خود کیا بنے گا؟ معمول بنے گا. مفعول بنے گا نا, معمول بنے گا. تو پیچھے فعل جب موجود ہو اصل تو اقوا ہے, طاقتور ہے فعل. تو یہ حضرت صاحب جو ہے شبہ فعل ہے. تو شبہ فعل کمزور عامل ہوتا ہے. تو کم تگڑے عامل کی موجودگی میں کمزور عامل اپنا عمل کر سکتا ہے. بڑے ڈاکٹر کی موجودگی میں آپریشن تھیٹر میں چھوٹا ڈاکٹر کٹ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے یہاں پر. اب جب مفعول مطلق نہیں ہوگا تو میدان خالی ہوگا. اب حضرت کی بادشاہی ہے, اندھوں میں کانا راجا. ٹھیک ہے, اب یہ عمل کرے گا اپنا. اب دیکھیں فلسفہ بتایا میں نے آپ کو کہ جب یہ اکیلا ہو, مفعول مطلق نہ ہو, تو پھر اس کو میدان خالی ملے گا, پھر یہ عمل کر سکتا ہے فعل والا. لیکن جب اس کے پیچھے فعل ہو, مفعول مطلق ہو, تو پھر ظاہر بات ہے اقوا کی موجودگی میں. وعلیکم السلام. پھر اقوا کی موجودگی میں یہ ضعیف عمل نہیں کر سکے گا. صحیح ہو گیا جی؟ اب اسی بات کو یہاں پر دیکھ لیں.
फल मस्दर नंबर 1 इल्लम यकुम मफूलन मुतलकन, अगर ना हो मफूल मुतलक यामलु अमल फ़ेल ही, अपने फ़ेल जैसा अमल करेगा। अब तशरीह हो रही है, आनी मेरी मुराद, आनी मेरी मुराद। यरफ़उल फ़ाइल इन कान लाज़िमन, फ़ाइल को रफ़ा देगा, इन कान लाज़िमन अगर फ़ेल लाज़िम हो, फ़ेल लाज़िम फ़ाइल को रफ़ा ही देते हैं, मफूल तो नहीं होता उसका ना। ना जैसा कि आजबनी क़ियामुन ज़ैदुन, मुझे ताज्जुब में डाला ज़ैद के खड़े होने ने, ज़ैद के, यहाँ क़ियामुन मस्दर है और क़ियामुन मस्दर जो है क़ाम यक़ूमु से है, सुलासी मुजर्रद से। अच्छा, ये यहाँ पर अमल कर रहा है और ये क़ाम यक़ूम आपको पता है ये फ़ेल लाज़िम है, खड़ा होना ये फ़ेल लाज़िम है। अब यहाँ पर क़ियामुन ख़ुद भी मुनव्वन है, तनवीन वाला है, और ज़ैदुन आगे फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू मुनव्वन है, और फ़ाइल किसका बनता है, ये क़ियामुन का। आई बात समझ? तो ये गोया शिबे फ़ेल और फ़ाइल अब से मिलकर ये पीछे फ़ाइल बन जाएगा आजबा फ़ेल का, आजबा फ़ेल का, ये दोनों मिलकर फ़ाइल बनेंगे। ताजुब में किसने डाला है, ज़ैद के खड़े होने ना, तो ज़ैद क़ियामुन ज़ैदुन पूरा मिलकर फ़ाइल बनेगा किसका, आजबा फ़ेल का। वयनसिबु मफ़ूलन बिही, और मफ़ूल बिही को नसब देगा, ऐज़न इसी तरह इनकाना मुतअद्दियन, अगर ये फ़ेल मुतअद्दी हुआ ना हो, जैसा कि आजबनी मुझे ताज्जुब में डाला, ज़रबुन ज़ैदुन अमरन, ज़ैद के अमर को मारने ने, ये पूरा मिलकर फ़ाइल बनेगा। ताज्जुब में किसने डाला है, ज़ैद ने नहीं, अमर ने नहीं, बल्कि ज़ैद के अमर को मारने ने, पूरे प्रोसेस ने मुझे किस में डाला है, पूरी कारगुजारी ने। अब यहाँ पर ज़रबुन अमल कर रहा है और ज़ैदुन उसका फ़ाइल है और अमरन उसका मफ़ूल बिही है, और ज़ाहिर बात है ज़रबुन ये वो मस्दर है जो मुतअद्दी है, फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है ना। अच्छा भाई, अब ये आ गया मस्दर अगर मफ़ूल बिही मुतलक ना हो तो तब अमल करेगा। मैंने फ़लसफ़ा आपको बता दिया कि मफ़ूल मुतलक ना होना क्यों ज़रूरी है, और मफ़ूल मुतलक होगा तो अमल नहीं करेगा क्यों, इसका फ़लसफ़ा क्या है मैंने बता दिया। वला यजूज़ु तक़दीमु मफ़ूल मस्दर अलैहि, कहते हैं मस्दर जब अमल कर रहा हो तो उसके मामूल को इस पर मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं जायज़, वही वजह बता दें। फ़ेल के मामूल को तो आप मुक़द्दम कर सकते हैं शाह साहब, फ़ेल के मामूल को तो आप मुक़द्दम कर सकते हैं, लेकिन ये मस्दर शिबे फ़ेल में आता है, इसके मामूल को आप मुक़द्दम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कमज़ोर आमिल, कमज़ोर आमिल बेचारा बड़ी मुश्किल से अमल कर रहा होता है और आप उसको रिवर्स कर दें, उसके मामूलात को पीछे लगा दें। तनवीन नाल आसी अमल कर रहे हैं इस वक्त, ये मुज़ाफ नहीं हो रहा, ये मुज़ाफ नहीं हो रहा है, बाकायदा आप जगह तक खड़े होके अमल कर रहे हैं उसका। ज़रबुन मस्दर कायम मकाम फ़ेल के, शिबे फ़ेल, ज़रबुन उसका फ़ाइल। जी जी, ज़ाहिर बात है कि जितने भी हम अस्माए मुश्तक़ात में से ला के बनाते हैं ना, तो फिर उसको उसी लाज़िमिल मफ़ूल बिही, ठीक हो गया। और ये आगे सारा मिलकर फिर फ़ाइल से मिलकर इसका फ़ाइल बन जाएगा आजबा का, ठीक है। इसमें फ़ाइल ज़ैद नहीं पूरा मिलकर है। आप जरा माने पर गौर करें, मुझे ताजुब में किसने डाला है, ज़ैद ने डाला है नहीं, अमर ने डाला है नहीं, ज़ैद के अमर को मारने के पूरे जो कारगुजारी है इसने मुझे ताजुब में डाला। अच्छा जी, आगे देखें जी, वला यजूज़, मैंने कहा उसके मामूल को मुक़द्दम करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये कमज़ोर आमिल है, बस सीधी सीधी लाइन में लगाओ तो अमल करेगा, लाइन से तो इधर किया तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा जी, फला युक़ालु, पस न कहा जाए, बस नहीं कहा जा सकता। अब देखें आगे पीछे करके आपको मिसाल दे रहे हैं, नहीं कहा जा सकता क्या, आजबनी ज़ैदुन ज़रबुन अमरन, ये देखें ज़रबुन को बाद में ले गए, ज़ैदुन को उसका फ़ाइल था उसको पहले ले आए, तो मामूल मुक़द्दम किया, ये मिसाल जायज़ नहीं है। वला अमरन ज़रबुन ज़ैदुन, और ये मफ़ूल बिही मुक़द्दम करना भी जायज़ नहीं है। गोया उम्दा फुज़ला कुछ भी इस पर मुक़द्दम नहीं किया जा सकता। उम्दा फुज़ला, उम्दा कौन है, फाइल, फुज़ला कौन है, इतना कमज़ोर है, सिर्फ मस्दर जो मुक़द्दम हुआ वहाँ, वो तो फ़ेल की जगह पर आएगा ना, मुक़द्दम होकर आएगा, सबसे पहले वही आएगा। वाला, अच्छा ये हो गया। वाला यजूज़ु इज़ाफ़तु इलल फ़ाइल, कहते हैं इस मस्दर की इजाफत फ़ाइल की तरफ भी की जा सकती है, जायज़ है। करेहतु, जैसे कि करेहतु ज़रबा ज़ैदिन अमरन, मकरू जाना मैंने, नागवार जाना ज़ैद के मारने ने अमर को। एराब देख लें, करेहतु ज़रबा ज़ैदिन अमरन, ज़रबा क्यों पढ़ा मैंने, मफ़ूल भी बन रहा है, करे फ़ेल तू फ़ाइल, मैंने नागवार जाना,
کس کو؟ مارنے نے. تو ضربہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی منصوب نہیں ہوتا. ضربہ زیدن عمرن، یہ ضربہ مصدر ہے، قائم مقام فعل کے بن رہا ہے، عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور زیدن آگے عمرن اس کو وہ، لیکن یہ اضافت کی مثال آ گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو آپ کو تنوین نہیں اچھی لگتی تھی ڈاکٹر صاحب، یہاں ہٹ گئی ہے کیونکہ یہاں مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. او الی المفعول به، یا مفعول به کی طرف، کرہت ضرب عمر زید. دیکھیں فاعل کو بعد میں لے گئے ہیں اور عمر کو ضرب کے ساتھ لگا دیے. مجھے یہ بات ناگوار ہے، میں نے ناگوار جانا، مکروہ جانا عمر کے کو مارنے نے زید کے، عمر کو مارنے نے زید کے. اس طرح اس میں کر سکتے ہیں نا. اس میں بھی دیکھیں نا کہ کس ترتیب سے کر سکتے ہیں. نہ اس کے بعد آگے پیچھے کریں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. یعنی خود مصدر پر آپ تقدیم نہیں کر سکتے، مصدر کے بعد ان کو بے شک آگے پیچھے کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی، یہ نمبر 1 آپ نے مکمل کیا. نمبر 1 کیا تھا؟ کہ مصدر مفعول مطلق نہ ہو. اب آئے مصدر مفعول مطلق ہو، تو میں نے کیا فلسفہ بتایا تھا؟ یہ عمل کرے گا پھر نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے کون آیا ہوگا؟ مفعول مطلق فعل. فعل اقوا ہوتا ہے، اقوا عامل، تو اس کی موجودگی میں یہ ضعیف عمل کر سکتا نہیں. وَأَمَّا إِذَا إِنْ كَانَ مَفْعُولًا بِهِ، اور بہرحال ان کان مفعولا بھی، اگر وہ مفعول مطلق ہو، فالعمل للفعل الذي قبله، پھر عمل تو اسی فعل کو کرنا ہوگا جو اس سے پہلے ہے. وجہ میں نے بتا دی. نہ جیسا کہ ضربت ضربا عمرا، مارا میں نے مارنا عمر کو. اب یہاں پر ضربا عمل نہیں کر رہا، ضربت خود عمل کر رہا ہے. کس میں؟ عمرن میں. فعمرن منصوب، منصوب ہے کیوں؟ بضربت، ضربت کی وجہ سے ہے، لا بضربا، نہ کہ ضربا. اچھا، الفصل السابع فی اسم الفاعل والمفعول. اب آگے کون سا جی؟ اسم فاعل، اسم مفعول. خضر صاحب کٹ مارو جی. جس کو عمل کرتا ہے پھر مرفوع آ جائے، عمل نہیں کرتا